الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. جہاں اللہ تعالیٰ اور ایک بار بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ کر کے انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کیسی اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اسرائیل کی اولاد، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہے اور تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. اصل میں یہ فضیلت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے وہ اسرائیل تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو جلیل القدر نبی جو ہے ان کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی دو نسلیں چلی، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام مکے میں تھے، انہوں نے جو ہے مکے میں رکھا تھا اللہ کے حکم سے، اور اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین اور شام کے علاقے میں رہتے تھے. اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی نسلیں چلی اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو سارے انعامات، توحید کی جو امانت تھی اللہ کی طرف سے، وہ صرف جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بعد یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. یوسف علیہ السلام نبی تھے. پھر ان کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ جو ہے ان کے بیچ میں بھی بہت سارے انبیاء ہیں. یہ سلسلہ جو ہے انبیاء کا بنی اسرائیل میں چلتا رہا اور یہ امانت جو ہے ان کے بعد ایک کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے اللہ کی اتنی بڑی امانت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بنایا اور اتنی بڑی امانت ان کے ذمے سونپی تھی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور جو اس کی کس طرح سے ناقدری کی پچھلی آیتوں میں جو ہے ہم نے پڑھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے تمہیں کتنا نوازا گیا، کتنے مواقع دیے گئے، ایک کے بعد ایک موقع دیا گیا، لیکن اس کے باوجود تم نے پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت کا سلسلہ صرف تمہیں کو عطا فرمایا اور تمہیں میں جو ہے یہ سلسلے کو جاری کیا. پوری دنیا میں جو ہے اس امانت کے یعنی پہنچانے کے ذمہ دار تم تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو ہے ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بعد سارے نبی انہی کی نسل میں آئے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نائبین کو پیدا کیا کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی نیابت جو ہے عرب میں کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اردن کے علاقے میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھتیجے غالباً تھے، وہ وہاں پر جو ہے یعنی دین کی محنت کرتے تھے. اور شام اور فلسطین کے علاقے میں جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام یہ یعنی توحید کی اور نبوت کی ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا کرتے تھے. تو اس طرح سے پوری دنیا میں جو ہے جو توحید کی امانت کی پہنچانے کی جو ذمہ داری تھی وہ انہی میں تھی. تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ان کی ذمہ سونپی گئی، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوا اور آخری نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ اسی کو یاد دلا ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے جو ہے پوری دنیا کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا، تم کو فضیلت بخشی. لیکن
ان لوگوں نے اس کی ناقدری کی، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو محروم کر دیا گیا۔ واتقوا یوما ترجعون واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن جو ہے کوئی جان کسی جان کی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی طرف سے جو ہے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور کسی کی طرف سے جو ہے کوئی بدل قبول نہیں کیا جائے گا کہ فلاں کے جرائم کے بدلے میں جو ہے فلاں کو پکڑا جائے، فلاں کے گناہوں کے بدلے میں فلاں کو پکڑا جائے، یہ سب نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ بات پائی جاتی تھی، اور یہ عقیدہ ان کے یہاں آج بھی جو ہے بڑی زور و شور سے ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر جو ہے ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے یہاں جو ہے یہ ضابطہ نہیں چلتا کسی کے گناہوں کے بدلے میں کسی کو پکڑا جائے یا کوئی کسی کی طرف سے کفارہ کر دیا، یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی طرف سے کسی کا کوئی بدل نہیں قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور کوئی جو ہے کسی کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور جہاں تک سفارش کا مسئلہ ہے وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوگا اور صرف انہی کے لیے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ ولا تنفعها شفاعۃ، کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں ہو پائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کی خاص طور پر جو لوگ شرک کی گندگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے یا اللہ کو جو ہے ان کی صفات کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہوئے شرک کی گندگی کے ساتھ، شرک کی نجاست کے ساتھ جو اس دنیا سے گیا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی اللہ کے مقابلے میں مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امین آیتوں سے صحیح سوال آمین الحمدللہ رب العالمین۔